نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حاضرین، امید ہے کہ آپ ہماری اسلامی ویڈیوز سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہماری جدید سے جدید ویڈیوز آپ تک تسلسل کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ نماز اسلام میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد سب سے اہم ترین کام ہے، لیکن بدقسمتی سے نماز کا جو اصل فلسفہ ہے مسلمانوں کی توجہ اس کی طرف مبذول نہیں ہو رہی۔ نماز کا بنیادی فلسفہ ماں سجدہ کرنا یا رکوع کرنا نہیں ہے۔ سجدہ اور رکوع اللہ تعالیٰ کی انتہائی اہم ترین عبادات ہیں، لیکن نماز کی فرضیت سے اسلام کا جو عظیم ترین مقصد ہے وہ صرف سجدہ یا رکوع کرانا نہیں ہے۔ اس کا مقصد مسلمانوں کو ان کے ہر طرح کے دشمنوں کے مقابل مستعد بنانا ہے۔ ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سجدہ کے حوالے سے جو سب سے پہلا مسلم تھا حضرت آدم علیہ السلام، ان کی مخالفت شیطان نے سجدہ نہ کرنے کی۔ نماز کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اس کے اپنے اصلی دشمن شیطان کے مقابلہ میں مستعد رہنے کے لیے ترغیب دی ہے کہ آپ 5 وقت اللہ کے سامنے سجدہ کریں، تاکہ جو آپ کا دشمن ہے آپ اس کے مقابلے میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے حکم کی بجاوری کر کے آپ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکیں۔ اور اگر مسلمان اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا اور اللہ کی عبادت بجا نہیں لاتا، نماز نہیں ادا کرتا، تو جس طریقے سے شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہو گیا، اسی طریقے سے یہ مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ تو اس لیے اسے نماز کا حکم دیا گیا، لیکن اس نماز میں جو سب سے اہم ترین کام ہے وہ سجدہ ہے، اور اسی لیے اس سجدہ ہی کی ادائیگی کے حوالے سے مسلمانوں کی جو اجتماعی عبادت گاہ ہے اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ مسجد اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پہ مسلمان سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے، اور سجدہ نماز کا اہم ترین اور افضل ترین رکن ہے۔ اس کی وجہ سے پوری نماز کی ادائیگی کے عمل کے لیے جو جگہ مقرر ہے اس کا نام مسجد ہو گیا۔ سجدہ کرنے کی جگہ یعنی نماز ادا کرنے کی جگہ، جہاں پہ مسلمان برکعو مع الراکعین کے انداز میں اجتماعی طور پہ جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ تو گویا کہ مسجد میں جا کے نماز ادا کرنا یا مطلقاً نماز ادا کرنا یہ اپنے دشمن شیطان کے خلاف مستعد ہونے کا دوسرا نام ہے۔ اس لیے دن اور رات میں 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو یہ حکم دیا کہ اپنے دشمن کے مقابلہ میں آپ اپنے مورچے کے اندر آ جائیے۔ خواتین کے لیے ان کا مورچہ ان کے گھروں میں ہے، اور مردوں کے لیے ان کے دشمن کے مقابلہ کے اندر جو مورچہ ہے وہ مسجد۔ اور دوسری ایک اہم ترین بات اس حوالے سے یہ ہے کہ مسجد کے اندر جو انتہائی سینٹرل مقام ہے اس کو محراب کہا جاتا ہے۔ محراب اسم اعلیٰ ہے جس کا معنی ہے جنگ کرنے کی جگہ، جنگ کرنے کا ذریعہ، جنگ کرنے کا آلہ۔ اپنے دشمن کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جو مورچہ بنایا جاتا ہے وہ محراب ہے۔ اور محراب ہی کے لفظ کو حضرت مریم علیہ تسلیمات اور حضرت زکریا علیہ السلام
کے حوالے سے قرآن حکیم کی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ محراب میں نماز ادا کرتے تھے۔ محراب نماز ادا کرنے کی اور سجدہ کرنے کی جگہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سجدہ ادا کر کے اللہ کی عبادت کر کے اپنے دشمن کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے۔ تو 5 وقت کی نماز کی فرضیت سے بنیادی جو فلسفہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے دشمنوں کے خلاف مستعد اور برسر پیکار رہیں، اپنے دشمنوں سے غافل نہ رہیں۔ صرف مسجد میں جا کر بیٹھ جانا ہی اس کا مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں حاضر ہو کر اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھایا جائے کہ ہم اپنے ہر قسم کے روحانی اور جسمانی دشمن، چاہے وہ شیطان ہیں، چاہے وہ جنات ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، ہم ان سب کے خلاف برسر پیکار رہنے کے لیے تیار ہیں، اور اپنے آپ کو ہم نے فزیکلی بھی مستعد رکھا ہوا ہے، ذہنی طور پر بھی ہم نے مستعد رکھا ہوا ہے۔ اگر مسلمان اس نظریے کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں کہ نماز دشمنان اسلام کے خلاف تیاری کا ایک ذریعہ ہے، تو پھر تو نماز کی صحیح روح کو پہنچ جاتے ہیں۔ اور اگر محض وہ یہ سمجھیں کہ ہم صرف سجدہ ادا کر کے ثواب حاصل کرتے ہیں، نماز ادا کر کے ہم ثواب حاصل کرتے ہیں، تو ثواب تو انہیں ضرور ملے گا، رضائے الہی تو انہیں ضرور ملے گی، لیکن نماز کے ذریعے سے جس اصل کام کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں تیار کرنا چاہتے ہیں، جس کام کے لیے وہ محراب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جس کام کے لیے محراب میں ان کا امام کھڑے ہو کر ان کی نماز اور جماعت کی لیڈ کرتا ہے، اس کی امامت کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہیں کر پاتے ہیں، تو نماز کے حقیقی فلسفے سے وہ اپنے آپ کو غافل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز کے تمام ان مقاصد کو سمجھنے کی اور ان کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جن کاموں کے لیے، جن مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کو مسلمانوں کے اوپر فرض کیا ہے۔ بہت شکریہ۔